بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے بیان کی تیاری کے حوالے سے ہمارا مقصد صرف مواد کی فراہمی ہے، قطعی طور پہ اس کے انداز، اس کا طور طریقہ، اس کے زیر و بم، اس کا اتار چڑھاؤ اور مترادفات اور کلمات کا اضافہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آج جس موضوع کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے نماز کے متعلق، نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے 4 آیات مبارکہ ہم ذکر کریں گے، 6 سے 7 احادیث مبارکہ ہوں گی، چند ایک اقوال ہیں جو نماز نہ ادا کرنے والے کے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مختصر سے چند واقعات ہیں، ان کے ذکر کی روشنی میں ہم اس نماز کے مضمون کو مضبوطی کے ساتھ جمعۃ المبارک کے موقع پہ اس نیت کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ لوگوں کی رغبت دین کی طرف ہو۔ نماز ایک نہایت اہم عبادت ہے، اور اس اہم عبادت کی طرف جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس سے دین کی رغبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہے۔ جب وہ نمازی بن جائیں گے تو رغبت دین کی طرف ان کی بڑھ جائے گی۔ جس قدر مواد یہاں پہ ذکر کیا جائے گا وہ تمام ڈسکرپشن کے اندر بھی ذکر کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اشعار بھی نماز کے متعلق ہوں گے جو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ یہ بیان کر دیجئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مشہور کلمات ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس سے تعلق جوڑ لو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وجہ کیا ہے؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا آقا ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی کمال وہ تمہارا آقا اور مالک ہے، اور کیا ہی کمال مددگار ہے۔ آدھی رات کو باس بلائے بندہ جاتا ہے، ماں باپ بلائیں بندہ پہنچتا ہے۔ مددگار نے آواز دی، یار وہ فلاں وقت میں اس نے میری مدد کی تھی تو اب نہ جاؤں، تو وہ آدھی رات کو اٹھ کے اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑتا ہے، اس کی آواز پہ لپکتا ہے۔ اور کمپنی کے افراد بلاتے ہیں، اسی طرح حکومتی اداروں کے افراد اپنے بادشاہ کی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے کس طرح آگے پیچھے دائیں بائیں، نہ وقت دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سویر دیکھی۔ تو ہمارا تو حقیقی مولا اللہ ہے، یہ کوئی مولا تو نہیں ہے، یہ کوئی مالک تو نہیں ہے، یہ یہاں کے مددگار بھی عارضی ہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس سے وابستہ ہو جاؤ جو بہترین تمہارا آقا ہے اور بہترین مولا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون کی پہلی آیت مبارکہ، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، دونوں جہان میں وہ نجات پا گئے۔ اس میں اللہ پاک نے آگے ایمان والوں کی 7 خوبیاں، صفتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بھی نماز والوں کے متعلق ہے، 7ویں بھی نماز والوں کے متعلق ہے۔ پہلی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی اور نیازمندی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور 7ویں خوبی اللہ پاک نے ذکر فرمائی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی اپنی شادی ہو، ان کے بیٹے کی شادی ہو، ان کی بیٹی کی شادی ہو، وہ کسی غم کی تقریب میں ہوں، کسی خوشی کی تقریب میں ہوں، وہ دائیں بائیں ہوں، وہ کاروبار میں بیٹھے ہوں، ان کے پاس گاہک موجود ہوں، وہ کسی میٹنگ میں ہوں، وہ نماز نہیں چھوڑتے، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انعام میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں پہلی اور 7ویں خوبی نماز کے متعلق بیان کر کے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ 2 آیات مبارکہ ہو گئیں۔ تیسری آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ نماز برے کام سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہم بے حیائی سے رک گئے، اس کا مطلب ہے کہ نماز ہم صحیح ادا کر رہے ہیں،
نماز تو روکتی ہے بندے کو، اس کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر برائیوں سے رکنے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم برائیوں سے رکنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے معاشرے کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ کم از کم اگر ہم اپنے پورے معاشرے کے بگاڑ کو نہیں سنوار سکتے، اپنے اندر کے بگاڑ کو تو سنوار سکتے ہیں، تو پھر خود اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں، جہاں کہیں بھی ہو نماز ادا کریں۔ 3 آیات مبارکہ۔ چوتھی آیت مبارکہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سورہ مدثر کی آیت مبارکہ ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کے پوچھیں گے تم جہنم میں کہاں چلے گئے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ وہ جنتی جن کے نامہ عمل ان کو دائیں ہاتھ میں ملے، وہ جہنمیوں سے، مجرم لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ انہوں نے یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلی یہ ہے لم نکو من المصلین۔ پڑھیے گا، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہ بن سکے، نمازیوں میں سے ایک نہ بن سکے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے والوں میں سے دنیا کے اندر شامل نہ رہے۔ تو یہ بدبختی ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی دیکھو آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ یہ 4 آیات مبارکہ۔ ان کے بعد ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، عبادت کی رغبت کا ذکر ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت کی گھڑیاں نکال لے۔ پڑھیے، تفرغ لعبادتی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی۔ تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ اگر میں نے عبادت کے لیے فراغت کا وقت نکال لیا، فرصت نکال لی، وقت نکال لیا، اس کی طرف آ گیا، تو وہ کہتے ہیں 2 انعام کروں گا۔ املأ صدرک غنن، پڑھیے گا، املأ بھر دوں گا، املأ صدرک غنن، تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تم دنیا کے محتاج نہیں رہو گے، صرف اس بے نیاز ذات کے ہی محتاج رہو گے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، جس محتاجی کو دور کرنے کے لیے نا کبھی کسی شیخ کے پاس، کبھی کسی دربار میں جا کے دعا کی، کبھی اللہ کے حضور پہنچے، کبھی کسی سے کہے، کبھی کسی سے کہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میری عبادت کے لیے آؤ گے، تمہارے سینے کو غنا بھی دے دوں گا، اور تمہارے فقر، محتاجی کو، تمہارے افلاس کو، تمہاری غربت کو بھی ختم کر دوں گا۔ اور آگے یہ فرمایا، آپ اتنے حدیث پاک کی کلمات یاد کر لیجئے گا، تفرغ لعبادتی، املأ صدرک غنن واسد فقرک، اور آگے چاہے اس کا ترجمہ آپ بیان کر دیجئے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، لم اسد فقرک ملأت یدیک شغلا، تمہارے ہاتھ کو میں دنیا کے دھندوں کے اندر لگا دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجی بھی میں دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد براہ راست نماز کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے پہلی حدیث پاک، اس کے کلمات مبارکہ ہیں، ان میں سے کچھ آپ لفظ صرف یاد کریں گے۔ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ فَقَامَ إِلَى وُضُوئِهِ، ایک بندہ مسلم جس نے نماز کی اذان سنی تو سنتے ہی وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ صرف حدیث پاک کے یہ کلمات یاد کر لیں گے، الا غفر اللہ لہ بأول قطرۃ، غفر اللہ لہ بأول قطرۃ تصیب کفہ من ذلک الماء، اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے ہاتھوں پر وضو کے پانی کا جو پہلا قطرہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہلے قطرے کی بدولت اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے وضو ابھی نماز کا، اس ذریعے کا عالم یہ ہے، وہ گناہوں کو بخشے جا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اس چیز کو بھی ذکر کر دیجئے گا۔ الا غفر اللہ لہ بأول قطرۃ، ان الفاظ کو آپ دہرا لیجئے نا میرے ساتھ، غفر اللہ لہ بأول قطرۃ تصیب کفہ من ذلک الماء۔ اس حدیث پاک کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، پت جھڑ کا موسم ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی ہے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلکی سی ٹھیس لگائی، ٹھوکر لگانے پہ پت جھڑ کا موسم تھا، موسم خزاں میں پتے جھڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں اس کی روح سے جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں ٹہنی سے یہ پتے نیچے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اس بندے کے متعلق مجھے بتاؤ کہ جو ایک دن میں 5 مرتبہ نہر کے اندر نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں، اس کی رحمت کی نہر میں نہا گیا 5 مرتبہ، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں، تو اس کی روح پر گناہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ ارشاد فرماتے ہیں 5 صلوات والجمعۃ الی الجمعۃ، آپ یہ کلمات یاد رکھ لیجئے گا، کفارۃ لما بینہن، دہرا لیجئے، کفارۃ لما بینہن، کفارۃ لما بینہن، آپ صرف اتنے کلمات یاد کر لیجئے، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو آپ نے نماز ادا کی، اس کے درمیان جتنا بھی دورانیہ گزرا، کفارۃ لما بینہن، جتنے بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، جتنے صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے، ما لم تغشل کبائر، جب تک کبیرہ گناہ نہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں۔ تو آپ صرف اس حدیث پاک کے کفارۃ لما بینہن کے الفاظ کو یاد کر لیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی محافظت کی، اس کا لحاظ اور خیال رکھا اور اس کو جانے نہیں دیا، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی، نیند سے فوری طور پہ بیدار ہوا، اپنے کاموں سے فوری طور پہ کام چھوڑ کے نکلا، خوشی غمی کی تقریبات کو چھوڑ کے نکلا، کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتا من النار یوم القیامہ، تو 3 انعام ہوں گے اس نماز کی برکت سے۔ اب یہاں پہ مختصراً چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں جو نماز کی رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور 4 صحابہ خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت ابو طلحہ، ان کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت صدیق اکبر، ان کا اکٹھا ہے، تو ان کی طرف آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز سیکھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو یوں کھڑے ہوتے کہ جیسے کوئی لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہو، سر منہ حرکت نہ کرتے، بال برابر بھی ہلکے پھلکے بھی دائیں بائیں نہ ہلتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات رکوع اتنا لمبا کر دیتے کہ رات کا بقیہ حصہ بھی سارے کا سارا گزر جاتا۔ ان کے رکوع اتنے لمبے تھے اور ان کے نام لیواؤں کی صورتحال کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیا گیا کہ جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے اور ان کی شہادت ہوئی، وہ وار بھی عین نماز میں ہوا، اور اس وار کے بعد اور جب بھی نماز کا وقت اس دوران میں آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تیسے بھی تھا نماز ضرور ادا کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا وہ بھی نماز میں ہی تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1 رکعت کے اندر پورے کا پورا قرآن پاک تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ کیا عالم تھا ان کے سجدوں کا، ان کی نمازوں کا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے حضرت اذان ہو گئی، اب تکبیر کا وقت ہے اور یہ کیا ہوا، آپ کی کیفیت بدل رہی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک پرندہ آ گیا اڑتے اڑاتے، اب وہ باہر نکلے، اس سے باہر نہ نکلا جائے، اب آپ کی توجہ کبھی نماز میں کبھی پرندے کی طرف، اب آپ دیکھیں کہ پرندہ نکل نہیں پا رہا، پرندہ گھوم رہا ہے اور دائیں بائیں منڈلا رہا ہے،
تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ باغ، میں صدقہ کرتا ہوں اس کو، آج اس باغ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور صحیح طور پہ نماز ادا نہیں کر سکا۔ یہ صحیح طور پہ نماز نہ ادا کر سکے تو ان کا عالم یہ ہے، اور جو ہم جیسے لوگ نماز ہی ادا نہ کریں، اللہ کے حضور آئیں ہی نہیں، صرف نام لینا بھی باعث برکت ہے، لیکن ان کے راستے پر چلنا، ان کے طریقے کو اپنانا یہ اس سے بھی بڑھیا ہے۔ اور ان کا جو دین پھیلانے کا اور دین ہم تک پہنچانے کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا، جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی غلامی کی اس طرح ہم بھی رسول اللہ کی غلامی کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں جب آپ کی آنکھوں کا کچھ مسئلہ ہوا تو طبیب نے یہ کہا کہ آپ نے 5 دن کسی بلند جگہ پہ سجدہ کرنا ہے یا اشارے سے آپ نماز ادا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رہنے دو ایسے علاج کو کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ہی نہ کر سکوں۔ بڑا شاندار واقعہ ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے اور مسجد میں جاتے پہلے بیٹھ جاتے، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور رعب ان کے اوپر طاری ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے اور پل صراط کے اوپر میں کھڑا ہوں، پل صراط میرے پاؤں کے نیچے، میرے دائیں طرف جنت ہے جس کے اشتیاق میں ہوں میں، اور بائیں جانب جہنم ہے جس سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، اور عین میرے اوپر میرے سر پہ یہاں ملک الموت کھڑا ہے، اور ایسے عالم میں نماز جو ادا کرتا ہوں وہ بھی آخری نماز سمجھ کے ادا کرتا ہوں۔ تو یہ آخری نماز سمجھ کے ادا کرتے ہوئے بھی یہ خیال کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہو جائے اور کوئی پتہ نہیں میرے منہ پر دے ماری جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا یہ طریق تھا، اور اللہ کے ولیوں کا راستہ آپ دیکھیے کہ وہ وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ الوضو، اگر وہ باوضو ہوتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلتا ہے تو اشراق، سورج تھوڑا اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی ٹکیا پر نظر نہیں جاتی تو چاشت ادا کر رہے ہیں، مغرب کے فوراً بعد ان کی اوابین ہوتی تھی، اور آدھی رات کو وہ اٹھ کے تہجد ادا کرتے تھے۔ ہم ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے حضور جانے والے لوگ ہیں، ان کی قبور پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے واسطے اور ان کے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ نظر کرم فرمائے گا۔ ان کا عالم یہ تھا وہ نفل نہیں چھوڑتے تھے، وہ سفر میں نفل نہیں چھوڑتے تھے، اور ہم لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے، جاگتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ ہماری ڈیوٹی ٹائم ہے جی، ہمارا نوکری کا ٹائم ہے، ہمارا کاروباری ٹائم ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم بچوں میں مصروف ہیں، اب ہم شادی میں آئے ہوئے ہیں، اب ہم منگنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کے یار لوگ جنازوں میں پہنچ کے نماز ادا نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاند گرہن ہوتا نماز ادا کرتے، سورج گرہن ہوتا نماز ادا کرتے، آندھی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے۔ آخر میں ایک بات یا درمیان میں کہیں کسی جگہ پہ آپ کر دیجئے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے نماز کی تو نماز کہیں آپ میں تکبر نہ پیدا کرے، ایک بات۔ اور دوسرا اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا، اگر کوئی نمازی آدمی کسی بے نمازی کو نماز کے متعلق کہے تو وہ متکبر بن کے نہ کہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہ کہے، بلکہ اس انداز میں کہے کہ اس کو آپ کی بات بھلی لگے، اچھی لگے اور وہ نماز کی طرف آئے۔ یہ مواد انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آپ کے بیان کے توسط سے بہت سے بے نمازی حضرات کو جو جمعۃ المبارک کے موقع پہ آئے ہوں گے، اللہ تعالی نماز کی سعادت عطا فرماتے ہوئے انہیں نمازی بنا دے۔